السلام علیکم. کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور احتیاط کر رہے ہوں گے اور اپنا خیال کر رہے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کا بھی. ہمارا آج جو لیکچر کا ٹاپک ہے وہ کارپوریٹ اینڈ کارپوریٹ پرسنالٹی ہے. ایک چیز یاد رکھیے، پبلک ریلیشنز یہ تمام سبجیکٹ ایک دوسرے سے بہت زیادہ انٹر لنک ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ہم نے پہلے بھی پڑھی ہیں اور ہم اس کو دوبارہ بھی ہم اس کو اس لحاظ سے بات کر رہے ہوں گے کہ وہ سامنے آ رہی ہوں گی. ہم نے پہلا ٹاپک پڑھا تھا بزنس وے آف لائف. تو کیا ہے کیا بزنس وے آف لائف؟ بزنس وے آف لائف ہم نے جو بات کی تھی اور ان تمام چیزوں پہ ہم نے ڈسکس کیا. اور اب ہم بات کر رہے ہیں کارپوریٹ اینڈ کارپوریٹ پرسنالٹی. کارپوریٹ ہوتا کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بزنس کیا ہوتا ہے، اس طرح کارپوریٹ کیا چیز ہوتا ہے. آپ لوگ کیا جانتے ہیں کارپوریٹ کیا؟ اگر آپ اس کو جا کے کسی انگلش ڈکشنری میں چیک کریں گے کارپوریٹ تو کہے گا اس کی جو authorized to act as a single entity and recognized as a such and law. یعنی کیا ہے کہ authorized ہے single entity and recognized as a such and law. اپنے آپ کو کارپوریٹ تو یہ ہو گیا ہمارا. اور کارپوریٹ پرسنالٹی کون سی چیز ہوگی؟ The distinct status of a business organization that has complied with law for its recognition as a legal entity and that has an independent legal existence from that of its officers, directors and shareholders. تو کارپوریٹ پرسنالٹی ہوگی. اب ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں کہ کارپوریٹ اور کارپوریٹ پرسنالٹی. کارپوریٹ میں پرسنالٹی اور جب کارپوریٹ کی اور کارپوریٹ پرسنالٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آتا ہے کارپوریٹ امیج اور کارپوریٹ آئیڈینٹی. بیسکلی ٹو ڈفرنٹ تھنگس ہیں کارپوریٹ امیج اور کارپوریٹ آئیڈینٹی. کارپوریٹ امیج از اے مینٹل اور کارپوریٹ آئیڈینٹی از اے فزیکل. مینٹل کا مطلب یہ ہو گیا what one thinks about the company. اور physical corporate identity is physical کیا how one sees or identified. ہم ان کو فردر آگے بڑھنے سے پہلے پھر وہی بات ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ان مثالوں میں رکھوں جہاں سے آپ بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ پرسنالٹی ہوتی کیا چیز ہے. ایک آدمی ایک شخصیت ہوتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے اس کی ایک شخصیت ہے. اس شخصیت میں کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس کی پرسنالٹی کیسے ہے. جیسے ہم نے بات کی تھی بزنس وے آف لائف میں کہ اس کا لائف کا اسٹائل کیا ہے، اس کی کس طرح سے وہ چلتا ہے، کس طرح سے بات کرتا ہے. اسی طرح کارپوریٹ پرسنالٹی کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس طرح ہم ایک عام آدمی کی پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں. عام آدمی کی پرسنالٹی کیا چیز ہے؟ آپ کو ایک آپ کا دوست ہے جو ہمیشہ بڑا ملتا ہے تو ویل ڈریسڈ ہوتا ہے اور اس کے آپ ہر چیز پہ ڈالتے ہیں نظر، سر سے لے کے پاؤں تک تو ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے. جوتے پالش ہوتے ہیں، کپڑے استری والے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ کو اسی حالت میں ملے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ اس کی پرسنالٹی کا خاصہ ہے کہ جب بھی یہ ملتا ہے بہت اچھے ڈریس اور بہت اچھے کپڑوں کے ساتھ ملتا ہے. پھر کچھ لوگ ملتے ہیں ان کی پرسنالٹی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے ان کی ایجوکیشن کی وجہ سے. اب وہ ڈاکٹر انجینئرز ہوں یا کسی اور پروفیشن میں، ماس کمیونیکیشنس کے کوئی اینکر ہو، آپ اس کی پرسنالٹی دیکھتے ہیں. آپ جتنے اینکرز ہیں آج کل آپ پروگرامس دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے تو دیکھا کریں. اس لیے کہ کرنٹ افیئرس اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ پی آر کا ایک خاصہ ہے. نیوز سے لے کے اور تمام چیزوں کو ان کو دیکھنا کہ ٹرینڈس کیا ہیں. جو آپ ہم نے بات کی تھی کہ انالائزنگ ٹرینڈس، تو انالائزنگ ٹرینڈس تو اسی وقت ہوگا نا جب آپ ٹرینڈس کے بارے میں جانتے ہیں. تو پرسنالٹی بھی کسی آرگنائزیشنس کی کارپوریٹ پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ بھی بالکل الگ سے ہوتی ہے. ہر آدمی کی ایک الگ پرسنالٹی ہے، ہر آدمی ایک الگ طریقے سے زندگی گزارتا ہے. اس طرح سے آرگنائزیشنس بھی اپنی ایک پرسنالٹی بناتی ہیں، اپنی ایک آئیڈینٹی بناتی ہیں. اور وہ آئیڈینٹی اور پرسنالٹی جو ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کا امیج ہے، اس کی آئیڈینٹی ہے، جو ہم نے
بات کی کہ ان کی جو ہے وہ فزیکل بات ہے اور امیج جو ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے کہتے ہیں، دونوں چیزیں جو ہے مینٹل چیز ہے کہ تھنک کیسے کرتا ہے وہ کمپنیز، اور ان تمام چیزوں کو کارپوریٹ آئیڈینٹی کو، کارپوریٹ پرسنالٹی کو دیکھنے کے لیے اگر آپ مختلف آرگنائزیشنس کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں لائیں، تو جیسے میں بات کروں آپ سے کہ یار ایک جاب آئی ہے، میڈیا ایک آرگنائزیشن ہے، میڈیا آرگنائزیشن ایک چینل ہے، اور اس چینل میں، یا میں آپ کو کہوں اس طرح سے ریفریز کرتا ہوں کہ آپ کو ایک چینل میں کہوں آپ کو ایک جاب میں دلا سکتا ہوں، یا کس چینل میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کس چینل کا نام لیں گے؟ آپ یقیناً ان 4 چینلز، بڑے چینلز کا ہی نام لیں گے جن میں ہر آدمی جانا چاہتا ہے. کیوں؟ یا اگر کوئی انجینئر ہے تو میں اس کو کہوں کہ اسی جگہ جانا چاہتا ہوں، تو کس لیے؟ اس لیے کہ وہ ایک کارپوریٹ پرسنالٹی بن چکی ہے، اس کا ایک امیج ہے، اس کی ایک آئیڈینٹی ہے، اس امیج اور آئیڈینٹی کو آپ پسند کرتے ہیں. وہ امیج اور آئیڈینٹی کمپلیٹ ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے جسے ہم پرسنالٹی بن جاتی ہے امیج اور آئیڈینٹی کے پاس. تو ہماری پرسنالٹی کو، عام آدمی کی پرسنالٹی کو جس طرح ہم دیکھتے ہیں اور ہم جو باتیں کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا، اسی طرح آرگنائزیشنس کی پرسنالٹی ہوتی ہے، اسی طرح آرگنائزیشن کا امیج ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. تو ہم لوگ کہتے ہیں دا بیسٹ میں جانا ہے، کہ ہمیں اس آرگنائزیشن میں کام کرنا ہے، ہمیں فلاں چیز میں کرنا ہے، ہمیں پی آئی اے میں کرنا ہے، ہمیں ریلوے میں کرنا ہے، ہمیں آرمی میں جانا ہے، ہمیں فلاں انسٹیٹیوٹ میں پڑھنا ہے. تو وہ انسٹیٹیوٹ کیوں مشہور ہیں؟ وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہی بات ہے کہ ان کے اندر وہ بہتر طریقے سے اپنے کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. ان کے کچھ رولز بنائے ہیں، کچھ پلانڈ رولز ہیں، اور جس پہ مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے، اور یہ رولز اور ریگولیشنز جو ہیں یہ مل کر ان کی تمام چیزوں کو دیکھ ہوتے ہیں. اسی طرح سے کارپوریٹ پرسنالٹی کی، ہم کسی کمپنی کی بات کرتے ہیں تو وہ کارپوریٹ پرسنالٹی اس کمپنی کی ٹوٹل امیج ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ یار کس طرح سے دے رہے ہوتے ہیں، پیسے کیسے دیتے ہیں، ان کی چھٹیاں کیسے ہیں، ان کے ٹائمنگس کیا ہیں، ان کی فیسلٹیز کیا ہے، پرکس بینیفٹس کیا ہیں، وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ بیہیویئر کیسا رکھتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہماری ایک پرسنالٹی کی بات ٹوٹل جب بن جاتی ہیں ان تمام چیزوں کو، تو ہم ٹوٹل چیزوں میں دیکھتے ہیں یار یہاں پہ چھٹیاں بھی اچھی ملتی ہیں، یہاں پہ ٹائمنگس بھی بہت اچھے ہیں، اور یہاں پہ مختلف ٹریننگ کورسز بھی ہوتے ہیں، یہ آرگنائزیشن کراتی ہے، اس سے ہماری بہتری ہوتی ہے. ان کے پی آر رولز بھی بہت اچھے ہیں، ان کے ایچ آر رولز بھی بہت اچھے ہیں. تو وہ صرف رولز اور پی آر رولز ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آرگنائزیشن صرف وہ آپ کے لیے بنائے بہت اچھے رولز، وہ اس لیے اس کا لیکن بیسک آبجیکٹو بھی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ آسانی اور بہتر بنائے گی تو اس کا مارکیٹ میں امیج بہتر ہوگا، اور وہ جو دوسری پروڈکٹس بیچ رہی ہے، کہ وہ دوسری جس آرگنائزیشن جو بھی اس کا کام ہے اس کو بھی بہتر طریقے سے کرے. جو ہم نے جیسے بات کی تھی کہ جی ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ، تو وہ پلاننگ کا پہلا اسٹیپ ہے جس کے تحت، جس کی وہ لائنس ہے، وہ گائیڈ لائنس ہیں جن کے تحت ہم پلاننگ کرتے ہیں. اسی طرح کارپوریٹ امیج اور کارپوریٹ پرسنالٹی بن جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں آرمی میں جانا ہے، ہمیں ایئر فورس میں جانا ہے، ہمیں نیوی میں جانا ہے. ان کی کچھ ریزنس ہیں جن کو ان کی کچھ اچھی آرگنائزیشنز ہیں، ہماری میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، خبر اخبارات ہیں، وہ چینلز ہیں، ان میں کچھ چینلز ہیں، کچھ اخبارات ہیں جن میں آپ بالکل ہر آدمی فوراً جانا چاہتا ہے. کچھ آرگنائزیشن کا چینلز ایسے ہیں جہاں نہیں جانا ہوتا. ایک جگہ جو ہے وہ وقت پہ تنخواہ ملتی ہے، بہتر طریقے سے ملتی ہے، ایک جگہ وقت پہ تنخواہ نہیں ملتی. تو آپ کبھی کسی آرگنائزیشن، ایسی آرگنائزیشن میں نہیں جائیں گے جہاں پہ آپ کو چیزیں بہتر طریقے سے نہیں ہوں گا. آپ کو پتا ہوگا یہاں 6 مہینے سے تنخواہ نہیں مل رہی، یہاں پہ ایسا ہوتا ہے، یہاں پہ بیمار ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی تنخواہیں کاٹ لی جاتی ہیں، اس کے بہتر کہ اس کا علاج کرایا جائے. باہر آرگنائزیشن ہیں وہ اپنی امپلائیز کو علاج بھی کراتی ہیں، اپنے جو بھی بہتر طریقے سے دیکھتی ہیں. صرف علاج ان کا نہیں کہ امپلائیز کا کراتی ہیں، بلکہ امپلائیز کے اسپاؤس کا بھی کراتی ہیں. وہ جو بھی ہے اس
کی بیوی ہے یا شوہر ہے یا اس کے بچے ہیں، اور بعض آرگنائزیشن تو اس سے آگے بڑھ جاتی ہیں، وہ اپنے ان کے ماں باپ کا بھی، جو ان کے امپلائیز ہوتے ہیں ان کے ماں باپ کو بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ کچھ آرگنائزیشن اپنی کارپوریٹ میں جو ہے دیکھنے کے لیے وہ اپنے لوگوں کے لیے بہتر طریقے سے اپنی مختلف ٹریننگ کا بندوبست کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں، ان کو بہتر طریقے سے گائیڈ لائن کر رہے ہوتے ہیں، بہتر طریقے سے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امیج اور آئیڈینٹی مل کر ایک پرسنالٹی بناتی ہیں، اور ان پرسنالٹی کے تھرو ہم چیزیں چل رہے ہوتے ہیں۔ امیج جو ہوتا ہے اس کو ہم نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں امیج کی کیسے امیج ہے، تو اس میں ہم جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جو چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں، اس میں پہلا پوائنٹس ہے ڈیٹ آف فاؤنڈنگ آف دیٹ کمپنی، وہ کمپنی اسٹیبلش کب ہوئی تھی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آرگنائزیشن لکھی ہوتی ہیں سنس 1860 1964 45، ان کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں لکھا ہوا ہوتا ہے؟ وہ لکھا ہوا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا مقصد بتانے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم پرانے ہیں اور ہم اس بزنس میں کافی عرصے سے ہیں، اور ہم بہتر طریقے سے اپنے بزنس کو سمجھتے ہیں ان لوگوں سے جو ابھی آئیں، ہم ان ڈو اینڈ ڈونٹس کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں جو لوگوں نے کی۔ صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک چیز ہو گئی سینس کی جو بات ہو گئی، اس کے ساتھ اس کا بات ہو گئی کہ اس کی جو ہے اس کی فیکٹریز کہاں ہیں، پلانٹس کہاں کہاں ہیں۔ کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ جو صرف آپ کے شہر میں محدود ہیں، کچھ پورے پاکستان میں اویلیبل ہیں، کچھ پاکستان سے باہر بھی ہیں، ایسی آرگنائزیشنز بھی ہیں جو انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کی آرگنائزیشن تمام جگہ ہے۔ اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس نے امیج بہت اچھا بنایا ہوا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہاں کام کروں اس آرگنائزیشن میں تو مجھے باہر بھی بھیج دیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کسی بھی جگہ کام کرنے سے پہلے کسی چیزوں کرنے میں کسی طرح سے لکھنے اور کسی چیز کو خریداری کرنے کے لیے بھی آپ کسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ چیز لینی ہے کس کمپنی کی۔ ایک نئی کمپنی ہوتی ہے جس کا اپنے نام نہیں پتا ہوتا، آپ کے گھر میں ڈیلی یوز کا کوئی چیز ہے، آپ کے گھر والے استعمال کرتے ہیں، کوئی آئل استعمال کرتے ہیں، کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں، تو وہ کوئی ایک نام اچانک آ جاتا ہے اس کو نہیں لیتے، بلکہ پریفر کرتے ہیں ان آئل کو لینا جو ایک کمپنی جو مارکیٹ میں پہلے سے چل رہی ہے، اس مارکیٹ میں وہ بہتر طریقے سے لے سکیں، تو ان کو وہ لے سکتے ہیں کہ ان کو جانتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے، اس کی پروڈکٹ ٹھیک ہوتی ہے، اس سے پرابلمس نہیں ہوتی ہے۔ معلوم ہے آپ نے پروڈکٹ لی اور اس کے ریزلٹس جو جس طرح سے ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے، وہ اس اسٹینڈرڈ کو مینٹین نہیں کر رہے، ان کی پیکنگ اچھی نہیں ہے، پیکیجنگ اچھی نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ان تمام کمپنیز کو افیکٹ کرتی ہیں۔ پھر ان کا ریلیشن، ان کا ریکارڈ کیسا ہے، انڈسٹریل ریکارڈ کیسا ہے، ان کی پروفٹ شیئرنگ کس طرح سے کرتے ہیں ان لوگوں کو۔ تو آرگنائزیشنس دیکھ رہی ہوتی ہے امیج کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ اس کو انڈسٹریل ریلیشن اور ان کی پروفٹ شیئرنگ اسکیم کس طرح سے ہے، اس کا چیئرمین اور سی ای او جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اس آرگنائزیشن کا، اور وہ پلے کرتا ہے امپورٹنٹ رول مختلف افیئرز میں۔ آپ اس کی وجہ سے بھی بہت کرتے ہیں، اچھا یار یہ فلاں صاحب یہاں پہ آگے ابھی ہوگا۔ آپ نے اکثر بھی ہمارے ملک کی اگر کنڈیشن کو دیکھیں تو بہت جگہ بہت ساری چینجنگ ہو رہی ہے، بہت سارے ہیڈ آف جو آرگنائزیشن چینج ہو رہے ہیں، وہ کیوں ہو رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ بہتر ریزلٹس دے سکیں، بہتر چیزیں کر سکیں۔ اور یہی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی آرگنائزیشن میں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں یار اس کمپنی کو ضرورت تھی کہ اس میں چینج کرنا۔ تو کارپوریٹ پرسنالٹی کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا کارپوریٹ مینیجر کون سا ہے یا اس کا آفس بہت اچھا بنا ہے، بلکہ اس کے باقی تمام چیزوں کو، ان تمام چیزوں میں انوائرمنٹ کیا ہے۔ انوائرمنٹ میں صرف یہ نہیں آتا کہ آپ صرف دیکھیں کہ آپ کو کیا مل رہا ہے، بلکہ آپ بالکل ٹوٹیلٹی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بیٹھنا کس طرح ہے، اٹھنا کیسے ہے، کہ اس میں کیا ہے، وہاں ڈریس کوڈ کیا چیز ہے۔ ایک جگہ کے منہ اٹھائے کوئی بھی کپڑا پہن کے آ گیا، اور ایک جگہ کہتے ہیں نہیں ڈریس کوڈ آپ کا یہ ہے، آپ اس کوڈ کے ساتھ ہی آئیں گے، اور اس کوڈ کے اندر ہی ایکسیپٹیڈ ہیں۔ بعض آرگنائزیشنز ہیں وہ عام دنوں میں سوٹ اور ٹائی کے بغیر اپنی آرگنائزیشن میں کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اپنے امپلائیز کو،
لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ آ سکتے ہیں، وہ جوکرس پہن کے بھی آ سکتے ہیں اور ڈفرینٹ طریقے سے آ سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہماری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اور اس کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ان کی پرائز کیسے ہوتی ہے، ان کی چیزیں کیسے چل رہی ہوتی ہیں، ان کی ریٹس کیسے ہوتے ہیں. آپ کی ایک آرگنائزیشن ہے کہ وہ چل رہی ہے اسٹڈی، معلوم ہے اس کے ریٹس بہت فکسیبل ہوتے ہیں اور وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کافی عرصے سے ایک جیسے ہیں، یا ان کی انکریز ہو رہا ہے سیل میں، تو وہ بہت اتنا بڑا میجر فرق نہیں ہے، اتنی تیزی سے انکریز نہیں ہو رہا. بعض جگہ بہت تیزی سے انکریز ہو رہا ہوتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور میں نے جیسے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں نے بات کی تھی کارپوریٹر کے، آپ کچھ ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں گے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ کچھ اپنے ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹس اپنی آرگنائزیشن کھولیں، اپنی ویب سائٹس کھولیں مختلف آرگنائزیشنس کی، ان کے مشن اور ویژن اسٹیٹمنٹس کو کاپی کریں اور اس کی ایک فائل بنائیں. کم سے کم ایٹ لیسٹ 5 آرگنائزیشنس کو ضرور چیک کریں جن کے ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ ہوں، اور ان ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹس کو اسٹڈی کریں، ان کے بارے میں اپنے خیالات کو ایکسپریس کریں اپنے رائٹنگ میں، اور وہ مجھے بھیجیں ای میل کے ذریعے. میرا ای میل آپ لوگوں کے پاس ہے hasnain1@yahoo.com. حسنین کی اسپیلنگ اور حسنین1 جو ہے HASNAINONE1 hasnain1@yahoo.com. تو یہ کام آپ نے کرنا ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. جب آپ ان کو اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. کارپوریٹ آئیڈینٹی میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے پوائنٹس ہیں جو دیکھے جاتے ہیں. کارپوریٹ پرسنالٹی میں بہت سارے پوائنٹس دیکھے جاتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ صرف ایک چیز نہیں دیکھتے کہ تنخواہ بہت اچھی ہے. تنخواہ بہت اچھی ہے لیکن 6 مہینے نہیں مل رہی، آپ نوکری کرنے جائیں گے؟ آپ نہیں جائیں گے. ٹائی سوٹ میں بلاتے ہیں، چائے بہت اچھی پلاتے ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ کہتے ہی ہیں کہ آنے کا ٹائم ہے، جانے کا ٹائم نہیں ہے. صبح 9 بجے تو آپ آ گئے، شام کے 6 بجے تک بیٹھے ہیں، 8 بجے تک بیٹھے ہیں، اور سیٹرڈے کو بھی ہے اور سنڈے کو بھی بلا لیا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کس جگہ کس طرح سے ہے. اور بڑی آرگنائزیشن جو اچھی آرگنائزیشن ہے وہ پورے کمپلیٹ بناتی ہیں. وہ کہتی ہیں کیسے مجھے کام کرنا ہے، کیسے مجھے چیزیں کو کرنا ہے، میں کس طرح سے لوگوں سے ٹریٹ کروں گا. یہ صرف یہ نہیں کہ انٹرنل بلکہ ایکسٹرنل پبلکس بھی ہماری کارپوریٹ پرسنالٹی کا وہ پورا حصہ بنتی ہیں کہ کارپوریٹ آئیڈینٹی ہے، کارپوریٹ پرسنالٹی اس آرگنائزیشن کی کہتے ہیں. تو آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ صرف ایک چیز پہ بارے میں بات نہیں کرنی، بلکہ کمپلیٹ بات، اس کو کمپلیٹ تمام اسپیکٹ کو دیکھنا ہے، تمام چیزوں کو دیکھنا ہے. تو وہ انٹرنل پبلک کے ساتھ کیسے بات کرتی ہے، ایکسٹرنل پبلک کے ساتھ کیسے بات کرتی ہے. اور ان تمام باتوں کے بعد پھر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، ہمیں اس آرگنائزیشن کو چیک کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو آرگنائزیشنز بہت طریقے سے ورک کرتی ہیں اور ان کو چیزیں کرتی ہیں. کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کارپوریٹ آئیڈینٹی میں دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے اپنی جو ویکلز ہوتی ہیں، جو ان کی انٹرنل ویکلز ہوتی ہیں، خواب وہ ڈلیوری وینس ہوں یا وہ پک اپ ہو جہاں سے لوگوں کو لانا لے جانا. مثلاً اگر آپ کو میں پی آئی اے کی مثال دوں تو پی آئی اے کی تمام وینس آپ نے دیکھی ہیں کہ ان کے اوپر ان کا لوگو لکھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پینٹ کر دیتے ہیں اپنے ویکلس کو. جتنے ہمارے میڈیا چینلز ہیں ان کی آپ دیکھیں کہ ان کی تمام وینس جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ پینٹ کی ہوئی ہوتی ہیں. وائنل پینٹنگ بیسیکلی وائنل لگایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. تو یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کارپوریٹ آئیڈینٹی کو بنانے کے لیے تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹنگوش نظر آئیں، ہماری چیزیں پہچانی جائیں. ان کے اپنی اسٹیشنریز بناتے ہیں، اپنے لوگوں کو جب وہ ڈیولپ کرتے ہیں تو ان لوگوں انسگنیا یہ کیوں ہم ایک ڈفرینٹ بناتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے اس لوگوں سے ہمیں پہچان جائیں، ہمارے انسگنیا کو دیکھیں اور یہ ان کو پتہ چل جائے کہ جی یہ کس آرگنائزیشن کا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف آرگنائزیشن ہیں، کراچی میں پی ٹی وی ہے، آرمی والوں کا اپنا ہے،
مختلف چینلز کے، سارے چینلز کے اپنے اپنے لوگوز ہیں. تو وہ یہ تمام چیزیں آئیڈینٹی. اور یہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے صرف وین پہ لگا دیا، لیکن یہ تو شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا جو اسٹیشنری ہوتی ہے، اسٹیشنری، وہ اسٹیشنری جو آفیشیل ہوتی ہے، ان تمام پہ ہم اپنا لوگو انسگنیا لگاتے ہیں، ایڈریسز لگاتے ہیں، اپنی ویب سائٹ بناتے ہیں، اس میں لگاتے ہیں. ہم وہ انوائسز بناتے ہیں جو بلنگ کرنے کے پرپس میں ہوتی ہے، بزنس کارڈز بناتے ہیں، لیٹر ہیڈس بناتے ہیں، ان سب پہ ہمارا انسگنیا بنا ہوا ہوتا ہے. پھر ان کی جو بلڈنگز ہوتی ہے ان کے اوپر وہ اپنا انسگنیا بناتے ہیں. آپ نے شارع فیصل کے گزرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بہت ساری بلڈنگس پہ ان کے انسگنیا ہیں. بہت ساری بلڈنگس آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی بلڈنگس انہوں نے بنائی ہیں. PNSC کی اپنی ہے، جعفر جی کی اپنی ہے، جیو کی، ایکسپریس کی، بینکس کی، ہر بینکس کی اپنی بلڈنگ ہے. اس پر ہم نے لوگو لگایا ہوا ہے. وہ اپنی بلڈنگ سے اپنی پہچان کرتے ہیں، وہ اس کی ہر چیز کا خیال کرتے ہیں. اس کو صرف یہ نہیں کہ بلڈنگ بنا لی، بلکہ بلڈنگ جب بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بلڈنگ مینٹین ہو رہی ہے، ویل مینٹینڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. خیال صرف یہ نہیں کہ صرف بلڈنگ کا رکھتے ہیں، بلکہ بلڈنگ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے امپلائیز کا بھی، اور امپلائیز کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ان سے ایسوسیٹس ہیں، جو ہم نے انیشلی جیسے ہم نے لاسٹ سیمسٹر میں پڑھا تھا کہ ایکسٹرنل اور انٹرنل امپلائیز ہوتے ہیں. ایکسٹرنل پبلکس ہوتی ہے اور انٹرنل پبلکس ہوتی ہے. تو انٹرنل ایکسٹرنل پبلکس جو ہے وہ بیسکلی تمام چیزیں، تمام اسٹریٹجی، تمام پلاننگ، تمام آبجیکٹیوز بنائے اسی لیے جاتے ہیں کہ ہم ان کو اچیو کر سکیں اور کمپلیٹ اچیو کر سکیں، ٹوٹیلٹی میں بناتے ہیں. تو ہم یہ بناتے ہیں. پھر ہم اپنے، آپ نے مختلف دیکھا ہوگا کہ شو رومز بناتے ہیں لوگ اپنی. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں ٹوٹا موٹرز ہے، یا ہونڈا والے ہیں، سزوکی والے ہیں، یا مختلف اور دوسرے مختلف شو رومز ہیں. وہ شو رومز ہیں یا وہ بوتیکس ہیں، یا وہ کپڑے بیچتے ہیں. مختلف ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں جنہوں نے اپنے اپنے مختلف آئیڈیاز کے نام سے، جے ڈاٹ کے نام سے آپ نے دیکھا ہے کہ تمام چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. یہ تمام شو رومز جو ہوتے ہیں وہ بھی وہ دیکھیں ویل مینٹین کرتے ہیں. اس کو بھی اس کو طریقہ کار، اس کا انہوں نے ایک سیٹ اپ پورا بنایا ہوا ہوتا ہے. اس کی تمام چیزوں کو سارا بنایا ہوا ہوتا ہے. وہ کیوں بنایا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو ان سے وہ ان کی اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں، ان کی سیٹنگ کو، ان کی تمام چیزوں کو. پھر آپ کو بعض آرگنائزیشنس ملیں گی جنہوں نے اپنی پوری پوری سیلس کے لٹریچر بنائے ہوئے ہیں، ان کی پرائز لسٹ بنائی ہوئی ہے. ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوتی ہے، آپ وہاں جائیں گے وہاں مل جائے گا آپ کو. کیٹالاگ مل جائے گی. ان کی پیکنگ، لیبلنگ، یہ ساری چیزیں الگ ہیں. پھر وہ اپنے جو ہے ان ہاؤس جرنلز نکالتے ہیں، اور ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ ان میں ڈیٹیل میں کہ ان ہاؤس جرنلز کیسے اور کس طرح نکالے جاتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں کیونکہ یہ ہم نے پہلی بات کی تھی کہ PR از اے ماس کمیونیکیشن کا ایک پارٹ ہے، اور ماس کمیونیکیشنس کے لیے ہمیں ان تمام ٹولس کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ تمام کارپوریٹ آئیڈینٹی بنانے کے لیے آپ کی ضرورت پڑتی ہے ہاؤس جرنلز کے لیے. ہاؤس جرنل میں، ان ہاؤس جرنلز میں ہم جو بناتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے امپلائیز کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا پروگریس ہے، ہمارے امپلائیز کی کیا پروگریس ہے، اور کس نے اچھا کام کیا، کس کے یہاں کوئی خوشی ہوئی، کوئی غم کی بات ہوئی، کسی نے کوئی چیز اچیومنٹ کی، کسی کے بچے نے اچیومنٹ کی. وہ تمام ان ہاؤس جرنلز میں ہم لوگ یہ تمام اس طرح کی خبریں لگاتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ایک سنا ہوگا کہ سرٹیفکیشن ہوتی ہے ISO کی. بعض آرگنائزیشنس ISO سرٹیفکیشنس کرتی ہیں اپنے آپ کو، تاکہ وہ بہتر طریقے سے دنیا میں اور بہتر طریقے سے کام کر سکیں اپنی آرگنائزیشنس کے اندر بھی، اور لوگوں کو بہتر رزلٹس دے سکیں. تو ان چیز کے لیے وہ پھر یہی بات ہے کہ جب وہ ان کے پاس نیا امپلائی آتا ہے یا پرانا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے پورا لیفلیٹ بناتی ہیں، انسٹرکشنز بناتی ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کرے، یا وہ کس طرح سے اس کو چیز کو دیکھ سکتا ہے. سروس مینول ہوتا ہے امپلائیز کے لیے کہ اس کے ڈوز اینڈس، اس کے بینیفٹس، اس کے کیا ہیں، اس کے پرکس بینیفٹس تمام اس کے اندر لکھے ہوئے ہوتے ہیں.
یونیفارمس دیے جاتے ہیں بعض جگہ. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ بعض آرگنائزیشنس جو ہیں اپنی کارپوریٹ آئیڈینٹی کا بڑا خیال رکھتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ آپ نے بعض آرگنائزیشنس ہیں آپ کے ملک میں ہیں, جب اگر وہ ڈرائیونگ کر رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بغیر سیٹ بیلٹ باندھے آپ موو نہیں کر سکتے. اپنی گاڑی کو آپ موو نہیں کریں گے جب تک آپ سیٹ بیلٹ نہیں باندھیں گے. ہاں آپ اس وقت جاب پہ ہیں نہیں ہیں, کسی وقت بھی دیکھ لیا جائے گا تو آپ پہ جرمانہ ہے, آپ پہ فائن ہے, اور آپ کو وارننگ دی جائے گی, اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ کہہ دیا جائے کہ آپ کا وقت کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کمپنی رولس ریگولیشنس کا فالو نہیں کر رہے. تو کمپنی صرف یہ نہیں ہے کہ کارپوریٹ آئیڈینٹی جب بناتی ہے, کارپوریٹ پرسنالٹی جب بنتی ہے, تو اس میں صرف ایک چیز, ایک پہلو کو دیکھا جاتا ہے, اس میں تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. امپلائز کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے جو ہے یونیفارم بھی پہننا ہے, آپ نے کیس بھی پہننا ہے, آپ نے بیجز بھی اپنے نام پہ لگانے ہیں, اپنی چیزیں بھی کرنی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ہم ہماری کارپوریٹ آئیڈینٹی میں ہماری تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آرگنائزیشن میں مختلف جگہ آپ نے پولیس, آرمی اور مختلف جگہ اپنے رینجرس میں یا مختلف آرگنائزیشن میں جائیں تو ان کے نیم بیج لگے ہوئے ہوتے ہیں نام پہ, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے جی آپ کس سے بات کر رہے ہیں, کون صاحب ہیں. اس آرگنائزیشن میں اس کا اپنا آئیڈینٹی کارڈ ہے, کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ نے یو ہیو ٹو ویئر یور بیجز, اور اپنے آئیڈینٹی کارڈز آپ کو اپنے ساتھ رکھنے ہوتے ہیں تاکہ وہ جو ہے آپ پہچانے جا سکیں کہ جی کون سے ہیں. اگر آپ وہاں پہ گیسٹ ہیں تو آپ کو گیسٹ کارڈ ملے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جی آپ گیسٹ ہیں, آپ ہیں. اور امپلائیز کو امپلائیز کارڈ پہننے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے جیسے ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ وہ اپنے جب شو روم بناتے ہیں پوائنٹ آف سیلس ڈسپلے کے لیے, تو اس میں ڈسپلے مٹیریلز بھی ہوتا ہے, تو پوائنٹ آف سیلس مٹیریلز بھی ہوتا ہے. کہ پوائنٹ آف سیلس پہ وہ جیسے میں نے کہا کہ ریٹ لسٹ بناتے ہیں, کیٹالاگ بناتے ہیں, پروڈکٹ کیٹالاگ ہوتی ہے, اس میں تمام چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہوتی ہیں. پھر کیا چیز ہے ایلیمنٹس جو کارپوریٹ آئیڈینٹی میں استعمال ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ ان آل ویزیبل میڈیا. وہ اپنے آپ کو کارپوریٹ پرسنالٹی, اپنی کارپوریٹ امیج کو کارپوریٹ آپ نے ایڈورٹائزنگ میں آپ نے پڑھا ہے کہ آپ نے کارپوریٹ ایڈورٹائزنگ ایک بالکل الگ چیز ہے. وہ پروڈکٹ ایڈورٹائزنگ نہیں ہے بلکہ کارپوریٹ امیج آپ کی بنائی جاتی ہے. تو اس میں ہم وہ میڈیا میں جو ہے ایڈ لگاتے ہیں, اور وہ تمام ایسے میڈیا ہوتے ہیں جس کے اندر ویزیبل ہوں, جہاں آپ کی زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں, سن سکیں, پڑھ سکیں. اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے, بعض آرگنائزیشنس اپنی ڈائریز, کیلنڈرز آپ کے پاس ہوں گے, آپ نے بہت آپ کے گھروں میں موجود ہوں گے. مختلف آرگنائزیشن ڈائریز بانٹتی ہیں, بعض کیلنڈرز بانٹتی ہیں, بعض ڈیسک کیلنڈر بناتی ہیں, پھر پلانرز بناتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے, اور پھر آپ کسی کمپنی کو وزٹس کرتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو گیو اویز ملتے ہیں. تو گیو اویز میں کیا چیز مطلب ہے, وہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کیپ دے دیں, ہو سکتا ہے پین دے دیں جس پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے, کوئی اور ایسی چیز یادگار جس پہ ان کا نام لکھا ہوا تاکہ ان کو آپ یاد رہیں کارپوریٹ آئیڈینٹی میں وہ استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اینول رپورٹس. تو اینول رپورٹس جو ہے وہ رپورٹ ہوتی ہے جو پورے سال بھر میں نے جو کچھ کیا ہے وہ میں اس کے اندر لکھتا ہوں کہ میرا کیا پروفٹ تھا, میرا کیا میں نے کب شروع کیا تھا, کس طرح شروع کیا تھا, کن کن چیزوں میں نے اپنا ارننگ کی, کہاں سے کرنی کی اور کہاں خرچہ کیا. تو کارپوریٹ میں یہ نہیں کہ صرف پیسے لیے اور گھر لے گئے, بلکہ انہوں نے اس میں تمام چیزیں آپ کو ملیں گی کہ جی اگر انہوں نے آرگنائزیشن بنائی, اس میں کنسٹرکشنس کی, لوگوں پہ کیا کیا, اپنے امپلائیز پہ کیا خرچہ کیا, ان کے میڈیکل پہ کیا کیا, ان کی سیلریز پہ, ان کی پینشن پہ, ان کے گھر والوں پہ. اور بعض آرگنائزیشنس کو اپنی لوگوں کے لیے اینول فنکشنز کرتی ہیں, اینول ڈنرز کرتی ہیں, اینول گالا کرتی ہیں, گیمز ہو رہا ہوتا ہے, پوری فیملی آتی ہے, پوری فیملی ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ یقین بات ہے وہ اپنا کارپوریٹ پرسنالٹی بنا رہے ہوتے ہیں, کارپوریٹ امیج بنا رہے ہوتے ہیں. امیج بنائیں گے, چیزیں بنائیں گے تو اچھے لوگ اس طرف اٹریکٹ ہوں گے.
اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہتر آدمی ہو اور بہتر امپلائی ہو، اور بہتر امپلائی ہو تاکہ میں بہتر طریقے سے کام کر سکوں. تو بہتر امپلائی جب اچھا ہوگا، چیزیں ہوں گی، ہر آرگنائزیشن چاہے گی کہ اس امپلائی کو جو ہو میرے پاس ہو. تو وہ امپلائی کو آپ ریٹین کیسے کریں گے؟ ریٹین کب کریں گے؟ ریٹین تو اسی وقت رکھیں گے نا جب آپ اس کو بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور صرف اس کو نہیں فیسیلیٹ کریں گے امپلائیز کو، بلکہ جو ہم نے بات کی تھی ایکسٹرنل پبلکس کو، اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہماری پالیسی کیا ہے؟ آپ نے میرے سے، میں آج لے کے آیا، فریج خرید کر لے کر آیا، دوسرے گھر لے کر آیا، گھر آیا تو پتہ چلا کہ اس کے دو بلب نہیں چل رہے، تو اس کی لائٹ نہیں چل رہی، یا اور کوئی کام نہیں کر رہا، یا کولنگ نہیں کر رہا. میں نے جب بات کی اس آرگنائزیشن سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ہمیں پہنچا جائیں، ہم چیک کر لیں گے، بتا دیں گے. اور ایک دوسری جگہ آرگنائزیشن کا جب وہی یہ پرابلمس ہوئی، وہ دوسری آرگنائزیشن تھی، اس سے چیک کیا، انہوں نے کہا سر یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم ابھی آتے ہیں. معلوم ہوا وہ جو آئے تو اپنے ساتھ اسی ماڈل کا فریج لے کر آئے، اور انہوں نے وہاں سے ریپلیس کیا. کہنے لگا سر یہ فریج چلائیں، انہوں نے چیک کرایا، دیکھیں بالکل صحیح چل رہا ہے، ہم یہ لے جا رہے ہیں فالٹی ہے. تو آپ جب نیکسٹ ٹائم جب کوئی چیز خریدنے جائیں گے، کوئی اس طرح کی بات ہوگی، تو آپ کس کو پریفر کریں گے؟ اس کمپنی کو جس نے بہت زیادہ ایڈورٹائزنگ تو کی ہے لیکن وہ سروسز نہیں دے پاتے، ان کی سروس جو ہے وہ بہت خراب ہے. تو یقیناً آپ اس کو کہیں گے جس کی سروس اچھی ہے. صرف آپ اس کے لیے ایک اچھے خود پی آر پریکٹیشنر بن جائیں گے. آپ خود اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہوں گے یار یہ کمپنی بہت اچھی تھی، یہ چیز اچھی تھی. تو کارپوریٹ پرسنالٹی جو ہے وہ اس لحاظ سے چل رہی ہوتی ہے. تو ہم اس کو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اب اس کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو نیکسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ سیکنڈ اس کا جو ہے ابھی باقی ہے. کارپوریٹ پرسنالٹی کیونکہ بہت بڑی چیز ہے، ایک پرسنالٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اسٹے سیف، اور اپنے بڑوں اور اپنے چھوٹوں کا خیال رکھیے. لائبریری ضرور جائیے، کتاب ضرور دیکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو گیا ہے. ہاں.